اب میں حدیث نمبر دوبارہ اس آ جائیں 22 کی طرف. جو خوارج تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے, ان کی کیا نشانیاں تھیں, اور یہ حضرت علی کے دور میں اگر قتل ہوئے. اب یہ قیامت تک یہ آتے رہیں گے خوارج. اس کی جو ڈیٹیل ہے نا میرے بھائیو خوارج کی, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2468 نمبر 2468 سے لے کر 2452 نمبر 2451. اور ماجہ میں یہ ہے, ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے 176 نمبر 176. مشکات میں بھی ایک حدیث ہے 3553 نمبر 3553. اور صحیح بخاری میں 6903 سے لے کر 6935 تک. ان تمام تر حدیث کا خلاصہ میں نے جو نقل کیا ہے خوارے کے بارے میں وہ 8 پوائنٹ کی نسبت سے ہے. 8 پوائنٹ میں خوارے کی تمام تر چیزوں کو ڈسکس کر دوں گا. پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چمڑے کے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آئے جو مال غنیمت تو تھا, ٹھیک ہے نا. وہ لا کر انہوں نے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سونے کا ٹکڑا تھا نا وہ 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا. جب 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا تو باقی جو قریش کے لوگ تھے, قریش کے سردار تھے, تو انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارا زیادہ حق ہے نجدی سرداروں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ جو سونے کا ٹکڑا مال غنیمت جو ہے نا وہ نجدی سرداروں میں تقسیم کیا ہے نا, یہ میں نے ان کی تلیف قلب کے لیے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیف قلب کے لیے بہت بہت زیادہ مال دے دیا کرتے تھے اس طرح لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو نمبر 2, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تقسیم کیا نجدی سرداروں میں, تو ایک شخص جو نا وہ جس کا نام تھا ذوی الخویسرہ بن تمیم, ذوی الخویسرہ یہ بن تمیم قبیلے سے تھا, یہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر جو ہے نا وہ بھونکا کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں. تو جب اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا, اور میرے بعد اس دنیا میں مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں تم دیکھو گے. اور ساتھ میں اس نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے. نمبر 3, یہ جو بندہ تھا نا جس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ آپ انصاف کیجیے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کا ٹکڑا مال غنیمت 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا. اس کی نشانی کیا تھی, یہ دکھنے میں کیسا تھا؟ اس کی نشانی تھی اس کی گنی ہوئی داڑھی تھی, ابھرے ہوئے رخسار تھے, دنی ہوئی آنکھیں تھیں, دنتی ہوئی اس کی آنکھیں تھیں, نکلی ہوئی پیشانی تھی, منڈا ہوا سر تھا, ان کے سرو گنجا تھیں, پنڈری تک اٹھا ہوا تیمت تھا. اس کا جو تیمت تھا وہ پنڈری تک اٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک اس کا جو بازو تھا نا یہ ادھر سے کٹا ہوا تھا, یہ صرف یہ حصہ تھا, اور یہ جو حصہ تھا یہ بکری کے تھان کی طرح تھا. جس طرح بکری کا تھان ہوتا ہے نا اس طرح وہ آگے سے گول ہوتا ہے, اس طرح یہ بکری کے تھان کی طرح اس کا یہ حصہ تھا, یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا ہی تھا, آگے یہ ہاتھ اس کا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے اس کی طرح یہ اس کا حصہ تھا, ٹھیک ہے نا. اس کا رنگ سیاہ تھا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا. جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ اے محمد اللہ سے ڈرو انصاف کرو, تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, ٹھیک ہے نا, مالک غنیمت تقسیم کے اوپر. نمبر 4, جب یہ پیٹ پھیر کر چلا گیا نا تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن حضرت عمر, اور ایک میں ملتا ہے کہ خالد بن ولید, کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کر دیں کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہو, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا وہی مسلمان سمجھا جاتا تھا. تو پھر خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی نمازی ایسے ہیں جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں, یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن منافق ہیں, زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی, اس کے ساتھی عین موقع غزوہ احد کے موقع کے اوپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گئے, کٹر منافق تھے, ٹھیک ہے, کلمہ بھی پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے, ایسی مخلوق ہوگی جو پوری مخلوق میں سب سے بہترین بات کہیں گے, یعنی کہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. کیسے؟ وہ کہیں گے حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ حکومت اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے پوری دنیا میں, لیکن اس کا مطلب غلط لے لیں گے. وہ کیسے؟ وہ میں نے آگے بیان کیا نا کہ وہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ جو حضرت میرا معاویہ کے ساتھ انہوں نے صلح کیا ہے, قرآن میں آیا کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, ٹھیک ہے. تو
یعنی کہ قرآن میں آیا کہ فیصلہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو لہٰذا قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے بتایا کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے مسلمان کا، ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائے۔ تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے خلاف یعنی کہ صلح کر رہے ہیں، یہاں کہ حضرت امیر معاویہ یہ باغی گروہ ہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا جب تک یہ بیعت نہ کرتے، تو حضرت علی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے الٹ جا کر خود فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ صلح کر رہے ہیں، یہ ان کا یعنی کہ ویژن تھا۔ دیکھیں اب قرآن تو وہ صحیح پڑھ رہے تھے لیکن مطلب غلط نکال رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ فیصلے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کا غلط نکال رہے تھے۔ پھر قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھیں گے یہ قرآن ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ یعنی کہ جو حضرت علی سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ قرآن میں آیا کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو، آپ حضرت میرے معاویہ سے صلح کیوں کر رہے ہیں، ان کو قتل کرو یا ان سے بیعت لو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ سمجھ تو رہے تھے قرآن کی آیت کو، لیکن حضرت علی کے سامنے دوسری آیت بھی تھی قرآن کی سورۃ الانفال کی کہ جب دشمن میدان جنگ میں صلح آفر کرے تو اس کی صلح قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کو وہ بھی آیت پتہ تھی، لیکن یہ کیا کرتے تھے، خوارج کی سب سے بڑی جو گمراہی کی وجہ بنی وہ کیا تھی، ایک ہی مسئلے کے اوپر قرآن میں مختلف آیات ہوتی مختلف موقع کے اوپر مختلف صورتوں میں، لیکن وہ ایک آیت پکڑتے اسی سے رزلٹ نکال لیتے، قرآن میں جو دوسری آیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے ایک آیت پکڑی نا کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ باغی گروہ ہیں، قرآن میں آیا کہ یہ جو باغی گروہ ہیں ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائیں، یہ ایک آیت تھی قرآن کی، ٹھیک تھی۔ حضرت علی اسی آیت کی بنیاد پر تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے لیکن اب وہ دوسری آیت بھی تھی کہ اگر دشمن بھی میدان جنگ میں صلح آفر کرے تو اس کی صلح قبول کر لو، وہ آیت ان کو جو نہیں پتا تھی، نہ انہوں نے پڑھی نہ وہ سمجھ رہے تھے اس کو۔ پھر عبداللہ بن عمر نے جب بتایا کچھ لوگوں نے قبول کر لی، کچھ نے پھر نہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوارج کی کمزوری تھی کہ قرآن کی جو ایک آیت پکڑتے مطلب نکالتے، باقی آیت اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی وہ چھوڑ دیتے، نہ سمجھتے نہ پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں بھی ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ناکام آخرت میں بھی ناکام، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قرات ان کے قرات کے مقابلے میں کچھ نہیں، یعنی کہ وہ ایسی قرات کریں گے کہ تم مسلمان سمجھو گے کہ یار ہماری قرات ان کے قرات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہاری نماز ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ ایسی نماز پڑھیں گے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے نا کہ تم سمجھو گے کہ ہماری نماز تو ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں، تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ خوارج ایسے روزے رکھیں گے، ایسا انتظام کریں گے، تم سمجھو گے ہمارے روزے تو ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیزی کے ساتھ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ شکار ہے نا، تیر جب ادھر سے نکلے گا شکار میں سے، تو جب تیر نکلے گا اس کے ساتھ خون لگا ہوگا، یہ نشانی ہوگی نا یہ شکار سے نکلا ہے۔ لیکن خوارج کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ اس طرح اتنی صفائی سے اسلام سے نکلیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور تیر جب شکار سے نکلتا ہے تیر کو دیکھا جاتا ہے نہ اس کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے، کچھ بھی لگا نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف تیر ہوتا ہے، تو بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ شکار میں سے کیسے نکلا۔ اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے شکار سے نکلے گی تو اندر چیزیں نکلے گی تو خون نکلے گا، لیکن خوارج کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ وہ اس طرح شکار سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے، جو تیر شکار سے نکلتا ہے تیر کو نہ خون لگتا ہے کچھ بھی نکل لگتا، لیکن نکلا وہ شکار میں سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح خوارج بھی اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لیکن اسلام سے وہ نکل چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خوارج بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان خوارج کو پالوں اپنی زندگی میں تو میں ان کو قتل کروں جس طرح قوم عاد کو قتل کیا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر عذاب مسلط کیا نا آندھی اندھیری کا، اور وہ اس طرح ان کی لاشیں پڑی تھی جس طرح یعنی کہ کھجور کے پتے ٹہنیاں پڑی ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان خوارج کو ایسے ہی قتل کروں اس طرح یہ پڑے ہوں قوم عاد کی طرح۔ نمبر 5 یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج، اور یہ مسلسل زار ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری فرد دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ جو آخری زمانے میں دجال آنا ہے نا قرب قیامت، اس کے ساتھ یہ خوارج ملیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 یہ باہمی اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان باہمی جنگ خانی ہوئی، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی،
یہ اس وقت ظاہر ہوں گے، یہ کم عمر ہوں گے، کم عقل ہوں گے، اور ان خوارج سے وہ گروہ ان کو قتل کرے گا جو حق پر ہوگا، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جائے جام خانی ہوئی، ان سے جو فرقہ الگ ہوا ہے وہ خوارج کا تھا، اور ان کے ساتھ خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں جنگوں میں دونوں کے درمیان جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتل کرے گا، خوارج کو قتل کرے گا۔ تو حضرت علی نے خوارج کو قتل کیا، نہ کہ حضرت امیر معاویہ نے۔ حضرت علی کا گروہ حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو ان سے جنگ کی تھی۔ حضرت علی خلیفہ راشد تھے، خلیفہ برحق تھے، امیر المومنین تھے، حضرت امیر معاویہ بغاوت پر تھے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات تو پسند ہے کہ میں آسمان سے زمین پر مجھے گرا دیا جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی طرف کی ایسی بات کہوں جو میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ خوارج کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں ہیں، جو ان کے گروہ جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے ان کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں ہیں کہ اگر ان کو بتا دی جائیں تو وہ صرف اسی عمل کے اوپر اکتفا کر لیں، باقی سارے نیک عمل کرنے چھوڑ دیں، یعنی کہ جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے ان کو قتل کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں کہ اگر بتا دیا جائے تو جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے وہ خوارج کو قتل کرنے کے بعد کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے، کہیں گے بس یہی کافی ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنی بشارت، اتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور خوارج کو قتل کرنے کا۔ تو پھر خوارج کے ساتھ جو نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا، ٹھیک ہے نا۔ جس دن خوارج کے ساتھ قتال کیا گیا تو خوارج کا جو امام وہ لیڈر تھا وہ تھا عبداللہ بن وہب راسبی، ٹھیک ہے نا۔ اور خوارج کے ساتھ جب قتال حضرت علی نے کیا، حضرت علی کے صرف 2 سپاہی شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے، اور وہ حضرت علی ان کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، جب خوارج قتل کر دیے گئے، حضرت علی نے جب خوارج کو قتل کر دیا تو حضرت علی کے ذہن میں وہ حدیث تو تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارجوں کی نشانی ہے، اس میں ایک بندہ ہوگا جس کی یعنی کہ گنی ہوئی داڑھی ہوگی، ابھرے ہوئے رخسار ہوں گے، دنی ہوئی آنکھیں ہوں گی، پیشانی نکلی ہوئی ہوگی، سر گنجا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پنڈلی تک وہ تیمم اس کا اٹھا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک بازو جو ہوگا نا یہ آگے سے کٹا ہوگا، اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بکری کے تھن کی طرح ہوگا یا گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اس بندے کو تلاش کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، یعنی کہ مجھے اس شخص نے بتایا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، لہٰذا اس بندے کو تلاش کرو، اس خارجی کو تلاش کرو، وہ نشانی ہے ہماری جو بشارت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ خوارج کو صحیح گروہ قتل کرے گا، اور اس کی یہ نشانی اس بندے کی ہوگی، وہ بھی ان میں شامل ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سچ بتایا ہے، اس بندے کو ڈھونڈو۔ تو صحابہ نے خوارجیوں میں اس بندے کو ڈھونڈا، نہ ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر تلاش کرو، پھر وہ گئے، نہیں ملا، پھر حضرت علی خود گئے اور جا کر خوارجی کی لاشیں پڑی تھی، ڈھیر پڑے ہوئے تھے، وہ ڈھیر اٹھائے، اور سب سے نیچے کھنڈرات میں وہی بندہ نکلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کا اس طرح یعنی کہ ہوگا، بکری کے تھان کی طرح اس کا یہ کلائی ہوگی۔ تو جب صاحب نے دیکھا تو صاحب نے کہا کہ واقعی حضرت علی ٹھیک فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نشانیاں بتائی تھی خوارجی کے بارے میں، اور یہی وہ بندہ ہے۔ اور صحابہ نے کہا کہ حضرت علی کو کہ آپ نے سچ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سچ ہی بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل یہی وہ بندہ نکلا جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی خوارجیوں کی۔ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج یہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری فرد دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ اب میرے بھائیو، بعض اہل علم جو نا وہ خوارج کو کافر سمجھتے ہیں۔ وہ کیسے کافر سمجھتے ہیں کہ خوارج حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے، توبہ نعوذ باللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے تو کفر ان کے اوپر ہی لوٹ آیا، جو بخاری مسلم میں دی تھا نا، جو بندہ کسی کو کافر کہے اگر وہ سامنے والا نہ ہو تو کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی تھے، صرف انہوں نے بغاوت کی تھی حضرت علی کے ساتھ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے بھائیو 8 پوائنٹ تھے خوارج کے متعلق۔